بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مذاکراتی کمیٹی سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کل ہماری کمیٹی کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ اپنے اپنے نکات سامنے رکھیں گے۔ کل ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اس کمیٹی کی فارمیشن کے بعد باقاعدہ طور پہ مسائل کے حل اور جو ایشوز ہمارے ہیں، جو نکات عمران خان صاحب نے دیے ہیں، ان کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ ونس اٹ از ڈن، اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی کل ہی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، انہیں اس ساری پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ آگاہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو فیصلہ لیں گے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے، وہ فیصلہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے۔ جب تک کہ وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور پارٹی انسٹرکشنز اور ڈائریکٹیوز کے مطابق ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی کال تھی اور اسے عمران خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ کل حکومتی سنجیدگی اور کمیٹی کے حوالے سے جو پیش رفت ہے، اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کرنے کے بعد ہی خان صاحب اس پہ کوئی فیصلہ لیں۔ آج حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس مذاکراتی کمیٹی سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کل ہماری کمیٹی کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں دونوں اطراف سے جو نامینیٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے اور وہاں پہ اپنے اپنے نکات سامنے رکھیں گے۔ کل ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت اس کمیٹی کی فارمیشن کے بعد باقاعدہ طور پہ مسائل کے حل اور جو ایشوز ہمارے ہیں، جو نکات عمران خان صاحب نے دیے ہیں، ان کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ ونس اٹ از ڈن، اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی کل ہی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، انہیں اس ساری پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ آگاہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو فیصلہ لیں گے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے، وہ فیصلہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے۔ جب تک کہ وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور پارٹی انسٹرکشنز اور ڈائریکٹیوز کے مطابق ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی کال تھی اور اسے عمران خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ کل حکومتی سنجیدگی اور کمیٹی کے حوالے سے جو پیش رفت ہے، اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کرنے کے بعد ہی خان صاحب اس پہ کوئی فیصلہ لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا تھا اور قائم ہونے جا رہی ہے، وہ اس کی مزید اس کے اندر فراوانی یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی، اس کے تحت انہوں نے جوڈیشری کو تو اپنے قبضے میں لینے کا آغاز کر دیا اور جو ججز کوشش کر رہے تھے پاکستان میں انصاف دینے کے لیے، ان کو تو یہ OST کر رہے ہیں۔ اور جو وہ ججز جو پاکستان میں جنہوں نے جو کہ ناجائز، انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل فیصلے دے رہے تھے، ان کو ماشاءاللہ پاکستان میں ان کو ترقی دی جا رہی ہے، ان کو پہچانا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں ان کو تمغے بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ پاکستان میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں جوڈیشری کو کہ جو آپ ہمارے مطابق آپ فیصلے دو گے تو آپ کو ترقی ملے گی۔ اگر آپ نے کوشش کی پاکستانیوں کو، عوام کو انصاف دینے کی، تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا یا OST کر دیا جائے گا۔ اس کا آپ کے پاس، اگر آپ کو یاد ہوگا، جج دلاور جنہوں نے ناحق فیصلہ دیا عمران خان کے اوپر اور اس کو آگے سے کورٹس میں جا کر اس کو انلیگل قرار دے دیا، اس کو ماشاءاللہ ترقی دی جا رہی ہے۔ ان سارے ججز کے اس وقت کیا کہتے ہیں، سب کے چانسز بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اور جو ججز انصاف دینا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ OST کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اپنے ایمان کے ساتھ انصاف دینا چاہتے ہیں، وہ کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ حق کے ساتھ کھڑے تھے، لوگ ان کو پہچان رہے ہیں، پاکستانیز ان کو پہچان رہے ہیں،
اور وہ ان کی قدر کرتے ہیں، پاکستانی ان کی قدر کرتے ہیں، عمران کہتے ہیں ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ جنگ انصاف کے لیے ہے اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ وقت گزر جائے گا، کیونکہ یہ پھر سے انہوں نے آج دہرایا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چلے گا، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظلم کے نظام کے خلاف جہاد کریں۔ دوسرا، اسی ضمن میں انہوں نے کہا کہ جو ان کے اوپر القادر کا پیر والے دن فیصلہ آ رہا ہے، وہ اس پہ ان کو تو پورا یقین ہے کہ ان کو سزا دی جائے گی، اور ہم نے جب لائر سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بڑا تفصیل سے بتایا کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے، اور ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے عمران خان کے کتنے کیسز پہلے بھی گئے ہیں، یہاں سے سزا ہوتی ہے انہی ججز کو جن کو آپ ترقی کر کے جو سزا دے رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے ان کو ہائی کورٹ اور اگلے جو ان کے ترقی ہیں ان کو ملیں گی۔ جب یہاں سے سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں جب جاتے ہیں ان کو وہاں سے عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ والا جو کیس ہے القادر کا، جو ایک احمقانہ کیس ہے کہ عمران خان نے ایک چیریٹی کا پروجیکٹ کیوں لگایا کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے، یہ بھی جا کے ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے لائرز نے بتایا ہے جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا کم سے کم 6 ہفتے سے 2 مہینے لگتے ہیں ہائی کورٹ میں پہنچنے کے لیے، اور ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کتنی دیر گھسیٹیں گے، کہ 3-4 مہینے تو عمران خان قید میں، یہ پکا ہے کہ وہ قید میں رہیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے اور جو باقی جو قیدی ہیں، کئی ہزار قیدی جو جیلوں میں ہیں، قید ان کو پکڑا گیا ہے 26 کے بعد یا ان دنوں میں جو جن کو قید میں ڈالا گیا ہے، ان کے اوپر مزید شہروں میں کیسز بنتے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ اسی سے ان کی نیت کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی نیت بالکل نہیں ہے